کیوں رکھا جاتا ہے؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنی، میں نے روزہ رکھنا ہے، جھوٹ بھی بولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کی آمد ہے، تقریباً 1 ہفتہ باقی، اور پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں رمضان شریف کے روزے رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ رمضان کیوں فرض کیا گیا ہم پہ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ کیوں کہا؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ جب تک کسی بھی شے کا، کسی بھی چیز کا، کسی بھی عمل کا، کسی بھی سفر کا ہدف طے نہ ہو جائے کہ اس ضرورت کے پیچھے مقصد کیا چھپا ہوا ہے، تو تب تک وہ ضرورت جو ہے وہ کامل نہیں ہوتی۔ روزہ رکھنا، صبح کو سحری کرنا، افطار کرنا، سارا دن بھوکے رہنا، پانی نہ پینا، تمام طرح کی کھانے پینے کی چیزوں سے دوری بنا کے رکھنا، یہ روزے کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ بالکل ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے اب ہم لوگ سب مسجد میں آئے ہیں، پہلے صبح غسل کیا، پھر وضو کیا، پاک کپڑے پہنے، عطر لگایا، خوشبو لگائی، مسجد والوں نے بھی مسجد کو خوب اچھی طرح سجایا، سنوارا، بہترین قالین بچھائے گئے اور تمام تیاریاں کی گئیں، ہوا پانی کا انتظام کیا گیا۔ تو یہ ہماری ضرورت، یہ تو ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد تو نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے یہ چیزیں ضروری۔ اچھا، جب تک کسی چیز کا مقصد نہ پتہ ہو، بلا مقصد تو انسان کوئی کام نہیں کرتا، بلا مقصد تو کوئی بازار میں کسی دکان پر نہیں جاتا۔ جو لوگ بنا مقصد بازار میں ادھر ادھر پھرتے ہیں ان کو آوارہ کہا جاتا ہے، ان کو نٹھلے کہتے ہیں، بیکار لوگ کہتے ہیں، ان کا تو کوئی مقصد نہیں، یہ تو نٹھلے گھوم رہے ہیں، آوارہ لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی بوجھ اٹھا کے جا رہا ہو، کوئی سامان خریدنے جا رہا ہو، کوئی چیزوں کا لین دین کرنے جا رہا ہو، کوئی گھر کی ضروریات لینے کے لیے جا رہا ہو، کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہو، تو بندہ کہتا ہے یہ اپنے مقصد کے لیے جا رہا ہے، یہ مزدوری کر رہا ہے، یہ دکانداری کر رہا ہے، یہ کاروبار کر رہا ہے، اس کا مقصد ہے کیا؟ یہ حلال رزق کی تلاش میں پیسے کما رہا ہے۔ اسی طرح رمضان کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ آخر یہ روزے فرض کر دیے گئے، کیوں فرض کر دیے گئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ تم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہو، پانی مت پیو، کچھ کھاؤ نہیں، کچھ پیو نہیں، اپنے پیٹ کو خالی رکھو، حلق سے نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ اترے۔ اور پھر 1 آدھے دن کی بات نہیں ہے، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، پورا 1 مہینے کے لیے حکم ہے کہ 1 رمضان سے لے کے 30 یا 29 رمضان تک لگاتار روزانہ سحری سے لے کے افطار تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا۔ تو بھائی یہ بھوکا کیوں رکھوا رہے ہو ہمیں؟ کیا وجہ کیا ہے بھوکا رہنے کی؟ کئی مسلمان غیر مسلموں کو بتاتے ہو، خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو روزے میں پانی تک نہیں پیتے، ہم نے تو جون جولائی کے روزہ کیونکہ ہر سال 10 دن آگے چلتا ہے نا، چاند 29 کا جب نکلتا ہے 10 مہینے میں، تو انگریزی سال میں اور ہمارے سال میں 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جو لوگ آج 40-42 سال کے ہیں، جب وہ بچپن میں ہوں گے میری طرح، اس وقت روزے جون جولائی کے اندر تھے، مئی کے اندر تھے۔ جب بالکل جوان ہوئے تو روزے جنوری دسمبر میں آئے۔ اب دوبارہ رمضان شریف دوبارہ سردیوں کی طرف جا رہا ہے،
تو دوستوں کو بتاتے ہیں غیر مسلم دوستوں کو کہ یہ وہ بھی حیرت سے پوچھتے ہیں بھی صبح سے لے کے شام تک کچھ کھایا پیا نہیں؟ کچھ نہیں کھانا پینا؟ ہاں جی بالکل کچھ کھانا. صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جن کو روٹی نہیں ملتی 4 دن وہ بھی تو بھوکے رہتے ہیں. ریگستان میں جہاں پانی ایک ہفتے میں صرف ایک ٹینکر جاتا ہے وہ بھی تو 10 گھنٹے بعد ایک گلاس کا پانی پیتے ہیں. تو پھر رمضان میں اور پھر عام بھوکے رہنے میں فرق کیا ہے؟ روزے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا اصل میں ہم لوگ کیا ہوا پورے بھارت میں جو مسلمان ہیں، کیونکہ ہم لوگ فتوے والے مسلمان ہو گئے بھائی، معافی کے ساتھ کہتا ہوں. ہمیں تو بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتویٰ چاہیے. اچھا مطلب اسلام کا مقصد تو کہتے جی گم ہو گیا. اگر ہم کسی سے پوچھ لیں بھی روزہ کیوں رکھنا ہے، پتہ ہی نہیں روزہ رکھنا کیوں ہے. آپ بتاؤ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ پتہ ہے کچھ؟ آپ کے دل میں کیا ہے کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہیں. آپ کے دل میں کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کچھ دل میں ہوگا نا. کیا ہے دل میں؟ رسول اللہ کی سنت. آپ کے دل میں کیا ہے جی؟ اللہ راضی ہو جائے. آپ بتاؤ آپ کیوں رکھتے ہیں جی؟ پرہیزگاری ہو جائے. 2 غلطیاں اکثر ذکر ہوتا ہے ان باتوں کا. 2 غلطیاں بھارت کے مسلمانوں نے کی ہیں. پہلی غلطی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بند کیا. اس کی جگہ صرف ناظرہ پڑھنے کو ہی قرار دیا کہ بس صبح شام دوپہر ناظرہ پڑھنا ثواب ہے، اچھی بات ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لیکن ناظرے کے ساتھ اس کا ترجمہ سیکھنا فرض ہے. اس کے ترجمے پر عمل کرنا فرض عین ہے. اس کی تفسیر کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک قرآن نہیں سمجھا جائے گا نہ نماز سمجھی جا سکتی ہے، نہ روزہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ حج سمجھا جا سکتا ہے، نہ زکوٰۃ سمجھی جا سکتی ہے، نہ جہاد سمجھا جا سکتا ہے، نہ رواداری سمجھی جا سکتی ہے، نہ اخلاق سمجھ آ سکتا ہے، نہ کردار سمجھ آ سکتا ہے جب تک قرآن کو نہیں سمجھیں گے مسلمان. میں کہے نہیں ابا جی کا انتقال ہو گیا جی، مولوی صاحب آؤ جی ختم کر دو. لو جی کر دیتے ختم. ہمیں کیا 500 روپے دو ختم ہو جائے گا. رمضان آ گیا شور مچا ہوا ہے. رنگ کر لیں، نئے کپڑے، گھر کے اندر نیا فرنیچر، نئے قالین، نئے اے سی، نیا ساز و سامان، اپنی استطاعت کے مطابق بہترین گوشت، بہترین کھانے، راشن کی لمبی لمبی فہرستیں، طرح طرح کے شربت. یہ تو ساری ضرورتیں ہیں. ضرورتوں سے آپ کو کوئی انکار نہیں کر رہا کہ آپ ضرورتوں کا استعمال نہ کریں، لیکن ان ساری ضروریات کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، رمضان آپ سے چاہتا کیا ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ نے کیا بتایا کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، روزے کا مطلب کیا ہے. اور جب تک مطلب نہیں پتا ہوگا تو پھر بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. قرآن میں کہا اللہ نے کہ روزے تم پر فرض کر دیے، روزے تم پر فرض کر دیے. فرمایا جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. یہ پہلی امتوں کا اس لیے ذکر کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم پہ بوجھ ڈال دیا. فرمایا تم پر فرض کر دیے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے تھے. فرمایا کیونکہ تم متقی بن جاؤ. کیا بن جاؤ تم؟ متقی بن جاؤ. اب آپ نے کیا سمجھا؟ متقی کون ہے؟ جس کے دسترخوان پہ بہترین کھجوریں ہیں، جس کے دسترخوان پہ بہترین شربت ہے، جس کے دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے گوشت ہیں، جو شام کو بڑھیا مسجد کے اندر افطاری کروا رہا ہے. کون ہے متقی آپ کے نزدیک؟ روزہ چاہتا کیا ہے آپ سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں ایک ڈھال دی. فرمایا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا، یعنی جب تک وہ ٹوٹ نہیں جاتی تب تک مومن کا روزہ قائم ہے. اب روزے داروں نے کئیوں نے سمجھا کہ روزہ بھوکا رہنے کا مطلب ہے. سنیے آپ کو بھوکا کیوں رکھوا رہے ہیں.
آپ کو بھوکا کیوں رکھا؟ یہ اسٹمک کو خالی کیوں رکھا؟ یہ کیوں کہا کہ حلق سے نیچے قطرہ بھی نہ اترے؟ تاکہ روزہ ایک انقلابی عبادت ہے۔ جس طرح ایک عام آدمی نوکری اختیار کرتا ہے، پھر اس کو فوج کی وردی پہنا دی جاتی ہے، جب وہ وردی پہنتا ہے تو اس کی چال ڈھال بدل جاتی ہے۔ کپڑے تو کپڑے ہی ہیں، عام لوگوں نے بھی پہنے، فوجی نے بھی پہنے، لیکن جب اس نے ایک خاص رنگ کے کپڑے پہن لیے، ایک خاص طرح کے جوتے پہن لیے، ایک خاص طرح کی سر پہ ٹوپی رکھ لی، تو اس کے چلنے کا انداز بدل گیا، اس کا لب و لہجہ بدل گیا، اس کی آنکھیں بدل گئیں، اس کے ہاتھوں کی حرکت بدل گئی۔ یہ روزہ انقلابی عبادت ہے۔ حکم ہوا کہ روزہ تمہیں اس لیے رکھوا رہے ہیں۔ کیوں رکھوا رہے ہیں روزہ 30 دن کے لیے؟ کیونکہ یہ انقلابی عبادت ہے۔ آپ کو اس لیے بھوکا رکھا کہ جب سحری کرنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد جب تیار ہو کے، جب نہا دھو کے گھر سے آفس کے لیے نکلو گے، جب کاروبار کے لیے نکلو گے، جب نوکری کے لیے جاؤ گے، جب اسکول جاؤ گے پڑھنے کے لیے، جب بازار میں نکلو گے، تو لاکھوں لوگ چلے جا رہے ہیں سڑکوں پر، لیکن ان لاکھوں میں جو ایمان والے ہیں، جو روزے دار ہیں، ان کی چال میں فرق ہے، کیونکہ ان کا پیٹ خالی ہے، حلق سے پانی نہیں اتر سکتا۔ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ان سب سے الگ ہوں، میں کچھ الگ کر رہا ہوں، آج الگ کر رہا ہوں کچھ۔ آج میں الگ کیا کر رہا ہے جی؟ یہ بھوکے رہنے کی وجہ سے صرف اس کو جسم میں انقلاب پیدا ہو گیا کہ نہیں، میں اور لوگوں سے مختلف ہوں، میں اور لوگوں کی طرح نہیں ہوں آج جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں۔ آج میرے اندر تبدیلی ہے، میرے کندھوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا، مجھے ذمہ داری دے دی گئی۔ کون سی ذمہ داری؟ کہ مجھے رمضان دے دیا گیا۔ تو کیا کرنا ہے جی؟ رمضان دے دیا گیا تو تم میں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہو گیا؟ حکم ہوا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح کی ڈھال ہے؟ اگر آپ جا کے پڑھیں گے بخاری شریف، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ پتہ لگے گا کہ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو سر سے لے کے پیر تک وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ذمہ دار آفیسر جا رہا ہو، جیسے کوئی ذمہ دار عالم جا رہا ہو، جیسے قوم کا کوئی رہبر جا رہا ہو، جس طرح علاقے کا کوئی چوکیدار جا رہا ہو۔ کیا کرتا ہے جی یہ روزے دار؟ جب یہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جب یہ گھر سے نکلتا ہے، اگر کسی کی بیٹی پر نگاہ پڑتی ہے تو یہ فوراً اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہے اور اس کا دل اس کے دماغ کو کہتا ہے کہ تیرا روزہ ہے۔ اگر اس بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈال دی، اگر اس عورت کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھا، اگر اس عورت کی طرف گندی نگاہ ڈال کے یہ سوچا کہ کاش میں اس کے ساتھ برائی کروں گا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ میں نے روزے کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، اس لیے ان آنکھوں کو جھکا دیا اور اس دل نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ تلاش کرتا ہوں، میں اپنی آنکھوں کو نیچے کرتا ہوں، میں روزے دار ہوں، کیونکہ روزہ اس کی آنکھوں کا بھی ہے۔ یہ تنہا بیٹھ کے روزہ رکھ کے جب تنہا بیٹھتا ہے تو پھر اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے کسی سے بے ایمانی کا، ٹھگی کا، ریاکاری کا، چگلی کا، توبہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ میرے تو دل کا بھی روزہ ہے، میرے دماغ کا بھی روزہ ہے، میرے خیالات کا بھی روزہ ہے۔ اگر روزہ دار کے خیالات ناپاک ہو جائیں گے، روزہ دار کی نگاہ ناپاک ہو جائے گی، روزہ دار کا سوچنا ناپاک ہو جائے گا، تو پھر بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ روزہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ذمے روزہ دے دیا اللہ نے، اپنا خاص مہینہ دے دیا، اور جو اللہ کے خاص ہو گئے ہیں وہ گندا نہیں سوچتے۔ یہ روزے دار جب آفس میں کام کے لیے بیٹھتا ہے یا دیہاڑی پہ جاتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے تو پھر یہ ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کرتا، ان ہاتھوں سے غلط سودا نہیں تولتا، ان ہاتھوں سے رشوت نہیں لیتا، ان ہاتھوں سے رشوت دیتا نہیں ہے، ان ہاتھوں سے کسی کو مارتا نہیں ہے، ان ہاتھوں سے کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کرتا، کیونکہ جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے کسی غلط کام کے لیے تو پھر اس کا دل اس کو بتاتا ہے، اس کا ذہن اس کو اپلائی کرتا ہے کہ عبد الرحمن تیرا روزہ ہے، اور روزے دار کے ہاتھ غلط کام کے لیے اٹھ نہیں سکتے۔ اگر ان ہاتھوں کو غلط کام کے لیے اٹھا دیا تو پھر روزہ جاتا رہا، پھر بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
روزے دار کے پیروں کا بھی روزہ ہے. روزے دار غلط قدم نہیں اٹھاتا, روزے دار غلط جگہ کی طرف نہیں جاتا, روزے دار غلط ارادے سے آگے نہیں بڑھتا. ان کے پیروں کا بھی روزہ ہے. اگر یہ روزہ رکھ کے غلط جگہ جائے گا, روزہ رکھ کے غلط کام کرے گا, پھر روزہ ختم ہو گیا. ارے اس کے تو کانوں کا بھی روزہ ہے. یہ نہ چگلی کرتا ہے نہ سنتا ہے, نہ غیبت کرتا ہے نہ سنتا ہے, نہ بدماشی کی بات کرتا ہے نہ سنتا ہے, نہ ریاکاری کرتا ہے نہ سنتا ہے. اس کے تو کان بھی اللہ کی اطاعت کے اندر ہیں, اس کی آنکھیں بھی اللہ کی اطاعت میں ہیں, اس کی زبان بھی اللہ کی اطاعت میں, اس کے ہاتھ بھی اللہ کی اطاعت میں, اس کے پاؤں بھی اللہ کی اطاعت میں, اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی اطاعت میں. پتہ لگا یہ رمضان ایک انقلابی عبادت ہے. انسان کے جسم میں, انسان کی روح میں, اس کے لب و لہجے میں, اس کی نگاہ میں تبدیلی پیدا کرتی ہے. اگر رمضان آپ میں یہ انقلاب برپا کرتا ہے تو یقیناً آپ روزے دار ہیں. اگر رمضان نے یہ انقلاب برپا نہیں کیا تو پھر آپ روزے دار نہیں ہیں. یہ کس نے کہا کہ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے؟ فرمایا متقی بن جاؤ. اللہ کو بڑا شوق ہے. آپ کبھی قرآن پڑھیں گے نا, بار بار ہر بات پہ اللہ چاہتے ہیں بندے میرے نماز پڑھیں. کیوں یا اللہ کیوں ہم نماز پڑھیں؟ فرمایا متقی بن جاؤ. فرمایا بندے میرے روزہ رکھیں. یا اللہ کیوں روزہ رکھیں؟ فرمایا متقی بن جاؤ. اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ اچھا بن جائے, میرا بندہ پیارا بن جائے, میرا بندہ گناہوں سے چھٹ جائے, میرا بندہ اخلاق والا ہو, کردار والا ہو. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو روزہ رکھنا ہے, نماز نہیں پڑھنی, میں نے روزہ رکھنا ہے, جھوٹ بھی بولنا ہے, میں نے روزہ رکھوں گا, بے ایمانی بھی کروں گا, پھر وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے اللہ کے نزدیک وہ بھوکا ہے. ایسے بھوکے آدمی کا کوئی روزہ نہیں ہے.